وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، فرمایا پھر تمہیں 3 گروہوں کے اندر بانٹ دیا جائے گا۔ آج سب جو ہے وہ ایک جیسا نظر آتا ہے، نیکوکار بدکاروں کے اندر، بدکار نیکوکاروں کے اندر، اچھے برے سب ملے جلے نظر آتے ہیں، لیکن قیامت والے دن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ 3 گروہوں میں انسانیت کو بانٹ دیا جائے گا۔ پھر ان تینوں گروہوں کی تعریف کی گئی، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وہ دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والوں کی، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ما اصحاب المشأمہ، اور وہ بائیں ہاتھ والے، کیا خستہ حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور آگے رہنے والے آج بھی آگے رہنے والے ہوں گے۔ 3 گروہ بنائے، ایک اصحاب المیمنہ اور ایک اصحاب المشأمہ اور ایک والسابقون السابقون۔ اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ وہ خوش قسمت جن کو ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، اور اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ وہ بد قسمت کہ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ جب آپ اسکول کی رزلٹ ڈے کی اناؤنسمنٹ سنیں تو 2 حصوں میں لوگ بٹ گئے، ایک وہ ہو گئے جو پاس ہو گئے، ایک وہ ہو گئے جو فیل ہو گئے۔ اب اگلے گروپ کی اناؤنسمنٹ الگ سے کی، کہا یہ وہ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، ان کی بڑی شان ہے، اور یہ وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال یہ خستہ حال میں ہیں، والسابقون السابقون، اور جو سبقت لینے والے ہیں وہ آج بھی سبقت لینے والے ہیں۔ والسابقون السابقون سے کون مراد ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ سبقت لینے والے کون ہیں؟ تو حضور میں ان کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو جب ان کو ان کا حق دیا جاتا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں، کوئی ان کو ان کا حق دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور حضور میں جب ان کو خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اوروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرتے ہیں۔ جن میں یہ 3 خوبیاں ہیں حضور ماتے وہ سبقت لینے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے اس کی تشریح یوں فرمائی، فرمایا کہ سبقت لینے والوں کی تقسیم حضور میں 4 طرح کی ہے۔ فرمایا عربوں میں میں سبقت لینے والا ہوں، اور حبشہ کے رہنے والوں میں میرا بلال سبقت لینے والا ہے، اور روم کے رہنے والوں میں میرے صہیب نے سبقت لی ہے، اور فارس کے رہنے والوں میں میرے سلمان نے سبقت لی ہے۔ یعنی جو پہلے ایمان لے آئے وہی سبقت لینے والے بن گئے، اور ان کو قرآن نے والسابقون السابقون کے ساتھ یاد کیا۔ اور حضور میں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ 70,000 لوگ حضور میں میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، وہ خوش قسمت جن کو ڈائریکٹ جنت کا معاہدہ رحمت دیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو صحابہ میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ مقدر کی بات ہوتی ہے، رحمت کا باڑا بٹ رہا تھا اور برکتوں کا مینہ برس رہا تھا، 2 جہاں کے سردار آقا کھجور کی بنی ہوئی چٹائی پہ جلوہ فراز اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جنت کی بشارت سنا رہے تھے۔ حضور میں 70,000 ایسے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے ہیں حضور ہاتھ اٹھائیے نا، اللہ ان 70,000 میں مجھے بھی شامل کر لے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مالک عکاشہ کو ان 70,000 میں شامل کر لے۔ کسی اور نے حضرت عکاشہ کو دیکھ کر عرض کی حضور میرے لیے بھی دعا کر دیں، تو حضور میں نہیں، آج تو سبقت عکاشہ لے چکا ہے۔ یعنی جن کے بارے حضور نے فرما دیا وہی سبقت لینے والے بن گئے۔ تو یہ وہ خوش قسمت ہیں جن کو جنت بغیر حساب کی عطا فرمائی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اس حدیث کی مسلم شریف کے دامن میں ایک روایت موجود ہے، حضور جب میں معراج کی رات سفر کیا تو آسمان دنیا پر میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا خوبصورت تھا، لیکن جب وہ اپنے دائیں جانب دیکھتا تو وہ مسکرا پڑتا، اور جب وہ اپنے بائیں جانب دیکھتا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ تو جب میں ان سے ملاقات کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ نیک نبی کو اور نیک بیٹے کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور انہوں نے مجھے نیک نبی بھی کہا اور نیک بیٹا بھی کہا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھ لیا، جبریل یہ کون شخص ہے کہ جو دائیں جانب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ رونے لگتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور
یہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب دائیں جانب میں دیکھتے ہیں یہ ان کی وہ ذریت ہے جو جنت کی راہوں پر ہے، یہ ان کی روحوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اعمال نامے لے کر دائیں جانب آگے ہیں اور کل ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو بائیں جانب والوں کو دیکھتے ہیں تو یہ رو پڑتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا دن نصیب کرے قیامت کا کہ ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب ہو جائیں، تو یہی کامیابی ہے اور یہی انسان کے لیے کل کا مجدہ رحمت ہے۔